نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. اللہ رب العزت نے آج یہاں اس جامعہ خالد بن الولید جن کے بانی حضرت مولانا ظفر احمد قاسم صاحب نور اللہ مرقدہ جن کے ساتھ میری کئی سفر ہوئے، وفاق المدارس العربیہ کا لاہور کا، قصور کا، شیخ عمری کا، ننکانے کا، 4 ضلعوں کا 16 سال مسئول رہا. اس عرصے میں بہت حضرت سے ملاقاتیں رہیں، مشورے رہے، بہت مجھ سے وہ بہت محبت فرماتے تھے. اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور اس ادارے کو تا قیامت ان کے لیے صدقہ جاریہ ہو. امام بخاری رحمہ اللہ نے جو اپنی کتاب صحیح البخاری احادیث کا مجموعہ مرتب فرمایا، آج اس کا آخری باب یہ طلبہ پڑھ رہے ہیں جو اب یہ علماء بن گئے ماشاءاللہ. امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلا باب قائم کیا بدء الوحی سے متعلق کہ وحی کا آغاز کیسے ہوا، کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس بات کی طرف واضح اشارہ فرمایا کہ پوری بخاری شریف میں جتنی احادیث آئیں گی سب کا تعلق وحی الہی سے ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ قرآن و سنت دونوں وحی الہی ہیں. قرآن حکیم کو وحی مطلوب وہ کہتے ہیں جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور حدیث کو وحی غیر مطلوب وہ کہا جاتا ہے، لیکن آپ نے محسوس فرمایا کہ دونوں کو وحی کہا جاتا ہے. چنانچہ پہلا جب باب امام بخاری رحمہ اللہ نے قائم کیا تو اپنی کتاب میں پہلی حدیث لائے انما الاعمال بالنیہ، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. معلوم ہوا وحی الہی میں جتنے احکامات ہیں ان سب میں انسان کی نیت درست ہوگی تو وہ اعمال کام کے ہوں گے، اگر نیت درست نہیں ہوگی تو اعمال سارے بیکار ہو جائیں گے. اور اب آخر میں باب قائم کیا باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 47 میں فرمایا کہ ہم قیامت کے دن میزان قائم کریں گے، ترازو قائم کریں گے جس میں لوگوں کے اعمال کو تولا جائے گا اور انصاف کے ساتھ تولا جائے گا. اب یہ آخری باب قائم کر کے اس طرف اشارہ کیا کہ اگر نیت انسان کی درست ہوگی تو وہ ان اعمال کے اندر وزن ہوگا، اور اگر نیت انسان کی درست نہ ہو تو وہ اعمال بے وزن ہو جائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ توفیق دے تو زندگی میں ہر نیک عمل کرتے وقت اپنی نیت کو انسان درست رکھے، خالص اللہ کے لیے وہ کام کرے.
یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب میں، ترجمۃ الباب کہتے ہیں جو باب کا عنوان ہوتا ہے اس کو ترجمۃ الباب کہتے ہیں، تو اس ترجمۃ الباب میں آیت لے کر آئے، اور یہ احادیث کی کتابوں میں سے واحد کتاب صحیح بخاری ایسی کتاب ہے کہ جس میں اکثر جگہ امام بخاری رحمہ اللہ حدیث لانے سے پہلے باب کے اندر آیت بھی لے کر آتے ہیں اسی موضوع سے متعلق، اور پوری بخاری شریف میں اس بات کو ثابت کر کے دکھایا کہ آیات کی وہی تفسیر معتبر ہے جو احادیث میں ہے۔ اگر کوئی بھی شخص قرآن کی تفسیر احادیث سے ہٹ کر یا احادیث کے خلاف کر رہا ہے وہ سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں۔ سب سے اہم ترین تفسیر قرآن حکیم کی وہ ہے جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فرمائی۔ چنانچہ پہلی آیت جو باب کے اندر لے کر آئے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف والے ترازو رکھیں گے جن سے انسان کے اعمال کو تولا جائے گا۔ یہاں موازین کا جو لفظ ہے یہ میزان کی جمع ہے، میزان ایک ترازو، موازین کئی ترازو، اللہ تعالیٰ کئی ترازو قائم کرے گا اور ان کے ذریعے انسان کے اعمال کو تولے گا۔ کیا ہر انسان کے لیے ترازو ہوگا یا ایک ترازو ہوگا جس میں پوری خلقت کی، پورے انسانوں کے اعمال کو تولا جائے گا؟ اگر اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ جتنے اشکالات ہیں، کیا اتنے سارے انسانوں میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ ترازو ہوگا؟ تو یہ اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے۔ ایک آیت پڑھ لیجئے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ہر انسان کے لیے وہ آخرت میں الگ الگ ترازو رکھ دے، یہ وہی اللہ ہے جس نے ہر انسان کے ساتھ دو دو فرشتے رکھے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین، ایک نیک اعمال لکھتا ہے ایک برے اعمال لکھتا ہے۔ تو جب اللہ ہر انسان کے ساتھ دو دو فرشتے رکھ سکتا ہے تو آخرت کے اندر ہر انسان کے لیے ترازو نہیں رکھ سکتا؟ یقیناً اللہ رکھ سکتا ہے۔ یہاں یہ طلبہ ذہن میں یہ بات لائیں گے کہ الموازین القسط، انصاف والے ترازو، یہ موصوف صفت ہے، لیکن موازین جمع ہے اور قسط واحد نظر آ رہا ہے، تو ممکن ہے ان طلبہ کے ذہنوں میں یہ بات آئے کہ موصوف صفت کو تو 10 چیزوں میں مطابقت ہونی چاہیے، اگر موصوف جمع ہو تو صفت بھی جمع آتی ہے، لیکن یہاں الموازین یہ جمع ہے لیکن القسط واحد نظر آ رہا ہے اس کی صفت۔ اس کے لیے یہ طلبہ ذہن میں جواب رکھیں گے کہ اصل میں القسط مصدر ہے، اور مصدر کا اطلاق قلیل پر بھی ہوتا ہے کثیر پر بھی ہوتا ہے، لہذا الموازین کی صفت القسط لانا بالکل درست، اس کے معنی میں جمع کا مفہوم پایا جا رہا ہے۔ پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے آگے ارشاد فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، کہ بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال تولے جائیں گے۔ حالانکہ انسان جو کام کرتا ہے، فعل کرتا ہے، آپ اسے عمل کہتے ہیں، اور جو بولتا ہے اسے قول کہتے ہیں، اور جب بولتا ہے تو یہ بھی اس کا فعل ہوتا ہے، اس لیے اقوال بھی عمل ہوتے ہیں۔ لیکن بسا اوقات انسان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ جو میں اعمال کرتا ہوں وہ تولے جائیں گے،
جو میں باتیں کرتا ہوں وہ تولی نہیں جائیں گی. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے واضح کر دیا ان احادیث کی روشنی میں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جو منہ سے نکالتا ہے اسے بھی تولا جائے گا. یہ سچ بولتا ہے تو اسی بھی تولا جائے گا, یہ جھوٹ بولتا ہے تو اسی بھی تولا جائے گا, یہ غیبت کرتا ہے تو اسی بھی تولا جائے گا, یہ خیر کے کلام بولتا ہے تو اس کی بھی تولا جائے گا, یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اسی بھی تولا جائے گا, یہ چغل خوری کرے گا تو اسی بھی تولا جائے گا, یہ زبان سے اچھی بات نکالے گا اسی بھی تولا جائے گا, بری بات نکالے گا اسے بھی تولا جائے گا. کیونکہ بس اوقات انسان یہی سمجھتا ہے کہ میرے اعمال تولے جائیں گے اور جو میں باتیں کرتا ہوں وہ نہیں تولی جائیں گے. لیکن اس سے واضح کیا کہ ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن. یہاں آپ حضرات طلبہ دیکھ رہے ہیں کتابوں میں کہ اعمال جمع لائے لیکن آگے وقولہم واحد لے کر آئے. اس کا ایک جواب تو محدثین نے یہ دیا کہ بخاری شریف کے کئی نسخے ہیں, اس میں ایک نسخہ قابسی بھی ہے اور اس نسخہ قابسی میں اقوال لکھا ہے, تو پھر تو کوئی اشکال نہیں ہوگا. ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن, کہ بنی آدم کے اعمال بھی تولے جائیں گے اقوال بھی تولے جائیں گے, کیونکہ اس نسخے میں یہاں قولہم کی جگہ اقوالہم لکھا ہے. لیکن جو زیادہ تر نسخے ہیں اس میں قولہم لکھا ہے. پھر اشکال باقی رہے گا کہ اعمال جمع ہے اور قول واحد ہے اور معطوف معطوف علیہ دونوں. تو اس کا جواب شارحین بخاری نے یہ دیا کہ اصل میں قول بھی مصدر ہے اور مصدر کا اطلاق قلیل پر بھی ہوتا ہے کثیر پر بھی ہوتا ہے. اس لیے ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں کہ بنی آدم کے اعمال بھی تولے جائیں گے اور اس کے اقوال بھی تولے جائیں گے, کیونکہ قول بمعنی یہاں اقوال کے لیا جائے گا. آگے آپ کتاب میں دیکھ رہے ہیں کہ یوزنو بھی لکھا ہے اور توزنو بھی لکھا ہے. مؤنث کا صیغہ بھی ہے اور یہ مذکر کا صیغہ بھی ہے. مذکر کا اس لیے کہ اعمال اقوال مذکر ہیں, لیکن توزنو مؤنث کا صیغہ بھی آپ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں, اس لیے کہ آپ نے ہدایت النحو میں قانون پڑھا کہ اگر فاعل جمع ہو تو اس کے لیے مؤنث واحد مؤنث کا فعل لایا جا سکتا ہے. اس لیے توزنو بھی درست اور یوزنو بھی درست. پھر اس کے بعد آگے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو کہ مختلف الفاظ کی تشریح بھی ساتھ ساتھ فرماتے ہیں, فرمایا وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ. چونکہ آیت کے اندر یہ لفظ آیا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, قسط کہتے ہیں انصاف کو. اور قرآن مجید کے اندر ایک اور لفظ آیا انصاف کے لیے اور وہ ہے قسطاس. اس کو قاف کے ضمہ کے ساتھ قسطاس بھی پڑھ سکتے ہیں, قاف کے کسرہ کے ساتھ قسطاس بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن امام بخاری رحمہ اللہ بتا رہے ہیں کہ قسط کا معنی بھی انصاف ہوتا ہے اور قسطاس کا لفظ بھی جو قرآن مجید میں آیا اس کا معنی بھی انصاف ہوتا ہے. یہ آپ طلبہ کو معلوم, آپ نے تفسیر میں پڑھا قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے کہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 182 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ, اور تم انصاف والے سیدھے ترازو کے ساتھ تولا کرو. تو لفظ قسطاس یہ بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے. اور حضرت مجاہد رحمہ اللہ جو عظیم تابعی ہیں ان کے قول کو نقل کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ القسطاس العدل بالرومیہ, کہ قسطاس اصل میں رومی زبان میں انصاف کو کہتے ہیں. اس لفظ کی تحقیق بھی بتا دی. لیکن آپ طلبہ علماء تو سب کچھ جانتے ہیں, آپ طلبہ کے ذہن میں ایک اشکال آ سکتا ہے کہ قرآن حکیم تو عربی زبان میں نازل ہوا, تو اس قرآن میں رومی زبان کے الفاظ کیسے آ گئے؟
کیونکہ آپ سورہ یوسف کی آیت نمبر 2 پڑھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا کہ بے شک ہم نے اس قرآن حکیم کو عربی میں نازل کیا، جبکہ حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ القسطاس العدل بالرومیہ کہ قسطاس یہ رومی زبان کا لفظ ہے جو قرآن میں آیا۔ تو اشکال یہ ہوتا ہے کہ کیا قرآن عربی میں ہے یا اس میں رومی زبان کے الفاظ بھی ہیں؟ تو اس کا جواب اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے گا، جو عوام بھی سن رہے ہیں ان کو جتنی باتیں سمجھ میں آ جائیں اس پر شکر کریں، اور جو باتیں سمجھ میں نہ آ جائیں اس پہ صبر کریں، دونوں طرح اللہ آپ کو اجر دے گا۔ اس لیے کہ یہ سبق ہو رہا ہے بخاری شریف کا، یہ اساتذہ سب بخاری شریف کے جو پڑھاتے ہیں بالکل اسی طرح پڑھاتے ہیں، تو آخری سبق بھی اسی طرح پڑھانے کی اللہ توفیق دے رہا ہے کہ میں بھی ان طالب علموں کی طرح ایک طالب علم ہوں۔ تو قرآن حکیم تو عربی زبان میں نازل ہوا، اس میں کیا رومی زبان کے الفاظ بھی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے الاتقان کے اندر، الاتقان فی علوم القرآن کے اندر قرآن حکیم میں وہ تمام الفاظ جو دوسری زبانوں کے استعمال ہوئے ہیں وہ 110 کے قریب الفاظ جو دوسری زبانوں کے قرآن مجید میں آئے ہیں۔ آپ یوسف، سورہ یوسف علیہ السلام کا نام آیا، یہ خود عبرانی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام رکھا، تو اور بھی زبانوں کے الفاظ قرآن مجید میں آئے۔ تو شارحین بخاری محدثین نے یہ جواب دیا کہ دراصل جب ایک زبان کا لفظ دوسری زبان میں استعمال ہونے لگے تو کثرت استعمال کے بعد وہ اسی زبان کا حصہ بن جاتا ہے، لہذا اصل میں قسطاس رومی زبان ہی کا لفظ ہے، لیکن جب وہ عربی میں استعمال ہونے لگا تو اب وہ عربی ہی کا لفظ کہلائے گا۔ چنانچہ یہ قسطاس یہ منقول ہو کر عربی میں استعمال ہو رہا۔ تو آپ نے ایک تو لفظ قسطاس کو سمجھا کہ قسطاس کا معنی بھی انصاف ہے، اور سورہ شعراء کی آیت 182 میں یہ قرآن مجید میں بھی آیا وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ۔ پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے آگے فرمایا وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قسط جو ہے یہ مقسط کا مصدر ہے۔ اب قسط بھی قرآن مجید میں جیسے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 47 آپ نے پڑھی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو قسط بھی قرآن مجید میں موجود ہے، اور لفظ مقسط یہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے انصاف کے معنی میں۔ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 میں یہ لفظ موجود ہے ان اللہ یحب المقسطین، چک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان اللہ یحب المقسطین۔ تو مقسط بھی قرآن مجید میں آیا، اس کا معنی انصاف کرنے والا۔ لیکن عزیز طلبہ، آپ کے ذہن میں یہ عبارت کا ترجمہ مفہوم ذہن میں آتے ساتھ آپ کے ذہن میں ایک درجہ اولا کے طالب علم والا اشکال آئے گا کہ آپ نے درجہ اولا ثانیہ میں صرف پڑھی، تو اس میں تو ہم نے پڑھا تھا کہ یہ مقسط اس کا مصدر تو اقساط ہے، یہ باب افعال سے اس میں فاعل ہے، اقسط یقسط اقساطا فہو مقسط۔ تو مقسط کا جو مصدر ہے وہ تو اقساط ہے، اور یہاں امام بخاری رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ القسط مصدر المقسط، کہ یہ قسط جو ہے یہ مقسط کا مصدر ہے۔ یہ بات تو درست نہ ہوئی، تو درجہ اولا اور ثانیہ کے طالب علموں کے ذہن میں بھی یہ اشکال آ سکتا ہے کہ مقسط اس کا مصدر اقساط ہوتا ہے، اس کا مصدر قسط نہیں ہوتا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں کیسے نقل کیا؟ تو اس کا جواب آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اصل میں مقسط کا مصدر اقساط ہے، بالکل درست، لیکن لفظ اقساط کا مادہ جہاں سے یہ نکلا
وہ ہے قسط، قاف سین طا، گویا کہ مقصد کے مصدر کا مصدر قسط ہے، مقصد کے مصدر کا مصدر قسط ہے۔ اس لیے شارحین بخاری نے کہا کہ امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ القسط مصدر المقصد، کہ قسط یہ مقصد کا مصدر ہے، یعنی مصدر المصدر ہے، اس کے مصدر کا مصدر ہے۔ اصل لفظ مقصد یہ کہاں سے نکلا؟ قسط سے نکلا، انصاف۔ اب تک آپ نے جو بات پڑھی عزیز طلبہ، وہی کی جو بات آپ نے سمجھی کہ لفظ قسط قرآن مجید میں اس کا معنی بھی انصاف، اور قسطاس کا لفظ قرآن مجید میں آیا تو اس کا معنی بھی انصاف، اور مقصد کا لفظ قرآن مجید میں آیا تو اس کا معنی بھی انصاف۔ لیکن آگے امام بخاری رحمہ اللہ ایک بات فرما رہے ہیں جس میں جا کر آپ عزیز طلبہ الجھیں گے جب میں ترجمہ کروں گا۔ فرما رہے ہیں وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، کہ قاسط کا معنی ہوتا ہے ظالم۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، قاسط کا معنی جائر، ظالم۔ یہ قرآن مجید میں یہ لفظ بھی آیا، سارے قرآن مجید میں قسط آیا، قسطاس آیا، مقصد آیا، ہر جگہ قاف سین طا سے بنے ہوئے لفظ کا مطلب ہے انصاف۔ یہاں تک یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی۔ لیکن ایک جگہ قرآن مجید میں جا کر آپ الجھیں گے ترجمہ کرتے ہوئے، اور وہ ہے سورۃ الجن کی آیت نمبر 14 اور 15۔ سورہ جن کی آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 15، اس میں لفظ قاسطون آ رہا ہے۔ پورے قرآن مجید میں قاف سین طا سے بننے والے سارے الفاظ کا ترجمہ ہے انصاف، انصاف کرنے والے۔ لیکن ذرا غور کیجئے گا، سورہ جن کی آیت نمبر 14 وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ، اور آگے آیت نمبر 15 میں یہ آیت ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حُطَبًا۔ اب میں قاسطون کا بھی ترجمہ نہیں کروں گا، قاسطون کو قاسطون بولوں گا، ذرا غور سے سنیے گا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حُطَبًا، یہ قاسطون جو ہیں یہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حُطَبًا، یہ جو قاسطون ہیں، اب میں نے ترجمہ نہیں کیا قاسطون کا، کیونکہ آپ قاسط قاف سین طا کا معنی سمجھیں انصاف کرنا، تو یہاں ترجمہ کیسے درست ہوگا کہ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حُطَبًا، یہ جو قاسطون ہیں یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو بھی حل کیا، فرمایا وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، قاسط کا معنی جائر، ظالم ہوتا ہے۔ یہاں آپ الجھیں گے اس بات میں کہ ہم نے تو پورے قرآن مجید میں قسط کا معنی انصاف پڑھا، مقصد کا معنی انصاف پڑھا، قسطاس کا معنی انصاف پڑھا، اسی قسط سے قسط یقسط قسطا فہو قاسط، تو اسی سے اس میں فاعل قاسط آ رہا ہے اور اس کا معنی ظالم ہے۔ بالکل الٹ، بالکل الٹ۔ انصاف کی ضد ظلم ہے، انصاف کی ضد ظلم، بالکل الٹ معنی قاسطون کا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اب ترجمہ وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ، سورہ جن کی آیت نمبر 14، کہ ہم میں سے بعض ایسے ہیں جو مسلمان ہیں، وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں سے بعض لوگ ظالم ہیں۔ پھر آیت نمبر 15 وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حُطَبًا، یہ جو قاسطون ہیں یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ یہاں قاسطون کا معنی ظالم ہے، کیونکہ امام بخاری نے کہا وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، قاسط کا معنی ہوتا ہے ظالم۔
یہ پورے قرآن مجید میں صرف یہ 2 آیتیں ہیں جہاں قاف سین طا کے مادے سے بننے والے لفظ سے ظالم مراد ہے، انصاف کرنے والا یہاں معنی نہیں ہے۔ اب دیکھیے گا کہ عربی زبان کتنی بلیغ زبان، کتنی کمال کی زبان۔ آخر یہ ہوا کیا؟ عزیز طلبہ، اب آپ کے ذہن میں اس کا جواب ہونا چاہیے کہ یہ ہوا کیا کہ قرآن مجید میں ہر لفظ جو قاف سین طا سے بنا ہے اس کا معنی انصاف کرنا ہے، لیکن سورہ جن کے اندر آنے والے ان 2 الفاظ کا ترجمہ اس کا الٹ ہے، یعنی ظالم۔ اس کی وجہ محدثین نے یہ لکھی، علامہ کرمانی رحمہ اللہ نے بھی اس کی وجہ لکھی، فتح الباری میں بھی اس کی وجہ، شرح صحیح بخاری میں اس کی وجہ لکھی کہ اصل میں عربی زبان میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ لفظ کس لفظ سے بنا ہے۔ ایک ہی لفظ ہوتا ہے، اس کے اعراب کے بدلنے سے اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ اب تک ہم نے یہ پڑھا کہ یہ لفظ قسط کا معنی ہے انصاف، بالکل درست۔ لفظ قسط کا معنی ہے انصاف، بالکل درست۔ لیکن عربی لغت اٹھا کر دیکھیں گے تو وہاں قاف سین طا کا ایک اور تلفظ ہے اور وہ ہے قسط۔ قاف سین طا، لیکن قاف کے اوپر زبر ہے۔ جہاں قاف کے اوپر زبر آ جاتی ہے تو اس کا معنی ظلم کرنا ہوتا ہے۔ قسط کا معنی انصاف کرنا، قسط کا معنی ظلم کرنا۔ تو قرآن مجید میں جہاں جہاں قاف سین طا سے انصاف کرنا مراد ہے وہ بنا ہے لفظ قسط سے، اور جہاں قاسطون کا معنی ظالم ہونا آیا وہاں وہ لفظ بنا ہے قسط سے۔ اب بات بہت واضح ہو گئی کہ قرآن مجید میں سورہ جن میں ہم قاسطون کا معنی ظالم کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ قسط سے بنا ہے، اور باقی پورے قرآن مجید میں جتنے الفاظ آ رہے ہیں انصاف کے معنی میں وہ قسط سے بنے گے۔ یہاں ایک اور بات بھی واضح ہو گئی آپ حضرات کے سامنے، یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے واضح کیا، وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَاحِدُ، جو قاسط ہے یعنی ظالم لوگ وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ پھر اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ سند کے ساتھ روایت لائے، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَشْكَابَ۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حمزے کے نیچے کسرہ بھی ہے، زیر بھی ہے، حمزے کے اوپر فتحہ بھی ہے، اس کو اشکاب بھی پڑھ سکتے ہیں، اشکاب بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح پڑھنا درست ہے۔ پھر آپ نے اعراب دیکھ رہے ہوں گے کہ اشکابہ کے با پر فتحہ بھی ہے اور اشکابن کسرے والی تنوین بھی ہے، اس لیے کہ علماء محدثین اور لغت کے ماہرین لکھتے ہیں کہ اشکاب کا لفظ ایسا ہے جو منصرف بھی ہے غیر منصرف بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی، اس لیے اگر اس کو غیر منصرف پڑھیں گے تو اشکابہ پڑھیں گے، اور اگر منصرف پڑھیں گے تو اشکابن پڑھیں گے۔ اس لیے آپ کتاب میں جو دیکھ رہے ہیں تو ان دونوں لفظوں کو پڑھنا بالکل درست، ایک لفظ اشکابہ اور دوسرا اشکابن۔ قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی سند نقل کی، اور ذہن میں رکھیے گا کہ سند ہمارے تمام مدارس میں جو کوئی استاد حدیث پڑھانے کے لیے بیٹھتا ہے اس کے لیے یہ بات لازم ہے، فرض اور واجب کے درجے میں ہے کہ حدیث مدارس کے اندر صرف وہی استاد پڑھا سکتا ہے کہ جس استاد سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ایک راوی اسے معلوم ہو تو وہ حدیث کی مسند پر بیٹھ سکتا ہے۔ ہمارے مدارس میں کوئی شخص اپنا ذاتی مطالعہ کر کے آ جائے
اور کسی استاد سے اس نے احادیث نہ پڑھی ہوں، کسی بھی مدرسے میں حدیث کی مسند پر ایسے شخص کو ہرگز نہیں بیٹھنے دیا جاتا۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حدیث مجھ تک کیسے پہنچی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اس پڑھانے والے استاد تک ایک ایک راوی۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، ہم ایک حدیث پڑھتے ہیں، ایک حدیث کا متن ہوتا ہے، یعنی حدیث کے الفاظ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، پھر یہ حدیث ہمیں جس ذریعے سے معلوم ہوتی ہے اسے سند کہتے ہیں۔ سند کہتے ہیں سلسلۃ الروات، راویوں کا سلسلہ۔ تو جب تک اس استاد الحدیث کو اپنے سے لے کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام راوی اسے معلوم نہ ہوں تو اسے حدیث پڑھنے پڑھانے کی اجازت نہیں ملتی۔ آج ان طلباء کو بھی الحمدللہ یہی سند حدیث مل رہی ہے۔ اب یہ جتنے علماء آج تیار ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ایک کو حدیث پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے یہاں محدثین اور مشائخ اساتذہ تشریف فرما ہیں، سب کے سب الحمدللہ اپنے سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر ایک راوی کو جانتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر ان کو یہ پڑھانے کے لیے بٹھانا نہیں تھا۔ اور پھر اگر بخاری پڑھا رہے ہیں تو بخاری کی کتاب کی احادیث ان تک کس طرح پہنچی، ترمذی پڑھا رہے ہیں تو وہ کیسے پہنچی، صحیح مسلم پڑھا رہے ہیں تو وہ کیسے پہنچی، اور اگر ابو داؤد سنن ابی داؤد پڑھا رہے ہیں تو وہ کیسے پہنچی۔ ایک ایک حدیث کی کتاب کے الگ الگ تمام اساتذہ ان کے ذہنوں میں موجود، الحمدللہ۔ اس کو سند کہتے ہیں۔ چنانچہ مجھے حکم ملا حضرت محتمم صاحب کی طرف سے کہ تمام علماء جتنے بھی بیٹھے ہیں اور جتنے طلباء بیٹھے ہیں ان سب کو اجازت حدیث دے دی۔ تو یہ امانت ہے میرے پاس، اور ان فارغ التحصیل ہونے والے علماء کو بھی حدیث کی اجازت دے رہا ہوں، اور جتنے علماء مجھ سے بھی بڑی بڑی سندیں رکھنے والے موجود ہیں الحمدللہ، ان کو بھی بخوشی اجازت ان تمام سندوں کی، اس لیے کہ اس ناچیز کے پاس 10 حدیث کی سندیں ہیں، اور وہ 10 حدیث کی سندیں ایسی ہیں کہ بر صغیر کے بڑے بڑے تمام محدثین آج ان طلباء کے استاد بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ میں نے بخاری شریف پڑھی، اب کل 10 سندیں بیان کرنے لگا ہوں۔ میں نے بخاری شریف اللہ نے مجھے پڑھنے کی توفیق دی، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد مالک کاندھلوی رحمہ اللہ سے جامعہ شفیہ میں حضرت مولانا مالک کاندھلوی رحمہ اللہ نے بخاری شریف 2 دفعہ پڑھی۔ ایک دفعہ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے تفسیر عثمانی والے۔ تو اب ان طلباء جو یہاں آج دور حدیث میں ہیں، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے دادا استاد بن گئے۔ ایک واسطہ محمد یوسف، ایک واسطہ مولانا محمد مالک کاندھلوی۔ یہ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد آج سے بن گئے حدیث میں۔ پھر امام حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا مالک کاندھلوی رحمہ اللہ نے بخاری شریف پڑھی دوبارہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو آج یہ طلباء ان کے استاد بن گئے، دادا استاد حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے اندر۔ پھر اس ناچیز نے صحیح مسلم پڑھی حضرت مولانا عبد الرحمن اشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ حضرت مولانا عبد الرحمن اشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اب یہ سارے شاگرد بن گئے حضرت مولانا عبد الرحمن اشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، اور حضرت مولانا عبد الرحمن اشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم پڑھی تھی حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو یہ مسلم شریف میں بھی حضرت مدنی کے شاگرد بن گئے، دادا استاد ہو گئے ان کے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر مسلم شریف جلد ثانی یہ اللہ نے توفیق دی حضرت مولانا مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھنے کی،
مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، عزیز طلباء غور سے سنیے گا، حضرت مولانا مفتی جمیل احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف پڑھی حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے، اس لیے آج یہ طلباء ان کے دادا استاد بن گئے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، صحیح مسلم کے حوالے سے۔ اور جامع ترمذی اس ناچیز نے پڑھی حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ سے، تو آج یہ حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی کے شاگرد بن گئے ایک واسطے سے۔ مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پڑھی تھی ترمذی مولانا عبد الخالق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور مولانا عبد الخالق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھی تھی حضرت مولانا حسین احمد بدری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ پھر اس کے بعد اس ناچیز نے سنن ابی داؤد پڑھی حضرت مولانا صوفی محمد سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، تو یہ شاگرد بن گئے آج حدیث میں حضرت صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اور حضرت صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھی حضرت مفتی حسن صاحب نور اللہ مرقدہ سے، تو یہ حضرت مفتی حسن صاحب نور اللہ مرقدہ کے بھی شاگرد بن گئے آج۔ پھر طحاوی شریف پڑھی، اللہ نے توفیق دی حضرت مولانا مفتی عبید اللہ صاحب دامت رحمۃ اللہ علیہ جو جامع شفیہ کے محتمم، اور آج ہماری اس نشست میں بڑی برکت والی بات ہے کہ آج وہ کتاب جو حضرت مولانا مفتی عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ طحاوی شریف ہمیں پڑھاتے تھے، تو ان کے بعد جو طحاوی شریف پڑھانے والے آج ہماری مجلس میں موجود ہیں حضرت مولانا مفتی احمد علی صاحب دامت برکاتہ، اب وہ جامع شفیہ میں پڑھا رہے ہیں طحاوی شریف۔ تو طحاوی شریف کے حوالے سے یہ حضرات شاگرد بن گئے حضرت مولانا عبید اللہ صاحب محتمم جامع شفیہ کے۔ اب توجہ سے عزیز طلباء، حضرت مولانا مفتی عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے طحاوی شریف کا سبق پڑھا تھا حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو آج ان طلباء کے دادا استاد بن گئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ غور کیجئے گا، ان کے دادا استاد حضرت مدنی بھی بن گئے اور حضرت تھانوی بھی بن گئے۔ پھر حدیث کی کتاب موطا امام مالک، وہ اللہ نے پڑھنے کی توفیق دی حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، محتمم دارالعلوم دیوبند۔ حضرت نے دستار بندی بھی میری فرمائی، موطا امام مالک بھی پڑھائی، کچھ حصہ اس کا لاہور میں تشریف لائے۔ تو آج یہ حضرت مولانا قاری طیب صاحب کے براہ راست ایک واسطے سے شاگرد بن گئے یہ طلبہ۔ پھر حدیث کی کتاب الترغیب والترہیب اللہ نے پڑھنے کی توفیق دی حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو آج یہ طلبہ حضرت علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بن گئے ایک واسطے سے۔ حدیث طلبہ غور سے سنیے گا، حضرت علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد تھے حدیث میں حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو آج یہ شاگرد یہ جو طلبہ ہیں حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دادا استاد بن گئے دو واسطوں سے۔ ایک واسطہ میں ایک حضرت علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ تو پردادا استاد بن گئے ان کے۔ 8 سندیں ہو گئی۔ نمبر 9 سند مکمل تفسیر اس ناچیز نے پڑھی حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد محترم، ان سے پوری تفسیر پڑھی، وہی افادات محمود کے نام سے بھی شائع بھی ہوئی۔ حضرت نے بھی جامع شفیہ کی میری سند پر دستخط بھی فرمایا حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور سند حدیث کی اجازت دی۔ تو اس طرح حدیث کی سند میں یہ طلبہ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شاگرد بن گئے ایک واسطے سے۔ 9 سندیں ہو گئی۔ 10ویں اور آخری سند کہ الحمدللہ حدیث کی اجازت اکوڑا خٹک کے محتمم بانی دارالعلوم اکوڑا خٹک حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ
مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم، ان سے بھی حدیث کی اجازت ملی، تو یہ اب شاگرد بن گئے مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے 10 سندیں مکمل ہو گئی۔ تو ان 10 سندوں کی اجازت ان تمام طلباء کو اور جتنے علماء موجود ہوں ان سب کے لیے، اور یہ سب کی سب سندیں باقاعدہ چھپی ہوئی موجود ہیں۔ میں التماس کروں گا حضرت واقعی صاحب سے کہ ان طلباء کے نام، خاص طور پر ان طلباء کے نام اور بلدیت لکھ کر مجھے دے دیں گے، تو یہ تمام سندیں 10 کی 10 جو چھپی ہوئی ہیں یہ انشاءاللہ ان طلباء تک پہنچ جائیں گی، اور اس میں ناچیز سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ 10 کی 10 سندیں، ایک ایک راوی کا نام اس کے اندر لکھا ہوا موجود ہے، اور اس میں ایک بڑا سارا نام سند میں نظر آئے گا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حدیث کی سندوں میں تقریباً میری تمام حدیث کی سندوں میں درمیان میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آ رہے ہیں۔ اب سند کے بعد متن پڑھ کر سبق کو مکمل کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہیں۔ کلمتان، عزیز طلبہ آپ سمجھ رہے ہیں جب ہم آخر میں پڑھیں گے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو ایسی صورت کے اندر یہ آپ کو ایک کلمہ نظر نہیں آئے گا، یہ تو پورا کلام ہے۔ کلمہ تو واحد کو کہتے ہیں، ایک لفظ کو کہتے ہیں، اور جب کئی الفاظ ہو جاتے ہیں ان کو کلام کہتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یاد رکھ لیجئے گا کہ یہاں کلمۃ مصدر کے طور پر آ رہا ہے اور بمعنی کلام کے ہے۔ حبیبتانی، حبیبتن یہاں محبوب کے معنی میں ہے، فعیل بمعنی مفعول کے ہے۔ کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن، 2 کلمے اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ خفیفتانی علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں۔ ثقیلتانی فی المیزان، میزان عمل میں بہت وزنی ہوں گے، بھاری ہوں گے۔ ہلکے پھلکے 2 کلمے، خفیفتان علی اللسان، زبان سے ادا کرنا بہت آسان ہے۔ ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں بہت بھاری ہوں گے۔ عزیز طلبہ جو اب علماء بن گئے ماشاءاللہ، آپ کے استاد صاحب نے پوری بخاری شریف پڑھاتے ہوئے بار بار ایک بات کی طرف توجہ دلائی کہ ہمیں ہر حدیث کے اندر ترجمۃ الباب سے اس حدیث کا کیا تعلق ہے، کیا مناسبت ہے، وہ ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے۔ تو آپ کے استاد صاحب نے ہر باب میں آپ کو بتائی کہ اس روایت کا تعلق ترجمۃ الباب سے کیا ہے۔ تو ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے پڑھا ترجمۃ الباب کے اندر باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم قیامت کے دن انصاف والے ترازو رکھیں گے۔ اب آپ نے کیا پڑھا حدیث میں؟ ثقیلتان فی المیزان، کہ یہ 2 کلمے یہ میزان عمل میں بہت وزنی ہوں گے۔ تو ثقیلتان فی المیزان اس لفظ کا تعلق ترجمۃ الباب سے ہے، اس لفظ کا تعلق ترجمۃ الباب سے۔ اس مناسبت کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ یہ روایت یہاں لے کر آئے۔ یہ 2 ہلکے پھلکے کلمے میزان عمل میں بڑے بھاری ہوں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ آپ حضرات کے ذہن میں بھی وہ روایت ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب انسان کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو اس وقت ایک بندہ ایسا ہوگا کہ جس کے اعمال میں گناہ زیادہ ہوں گے، وہ گناہوں والا پلڑا ترازو کا وہ جھک جائے گا، وہ بیچارہ بڑا پریشان ہوگا، بڑا پریشان ہوگا۔ لیکن ایک دم ایک کاغذ کا ٹکڑا آئے گا اور وہ نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ عزیز طلبہ آپ اس حدیث کو پڑھ کر آئے اور اسے آپ کے استاد صاحب نے بتایا کہ یہ حدیث بطاقہ، حدیث بطاقہ یعنی بطاقہ کہتے ہیں کاغذ کے ٹکڑے، تو وہ حدیث بطاقہ، وہ ایک بطاقہ
کاغذ کا ایک ٹکڑا آئے گا اور اسے نیک اعمال والے پلڑے میں رکھا جائے گا تو وہ ایک دم جھک جائے گا اور وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اب وہاں حدیث میں موجود کہ اس کاغذ کے ٹکڑے میں اس بطاقہ پہ کیا لکھا ہوگا؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ لکھا ہوا ہوگا، اور وہ ایک کلمہ اس نے ایک مرتبہ زندگی میں بڑے اخلاص کے ساتھ پڑھا ہوگا، آج وہی کام آ گیا، سارے گناہ ایک طرف اور ایک دفعہ وہ جو کلمہ طیبہ پڑھا وہ ایک طرف، اور اس اعمال کا نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو گیا اور اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ یہ حدیث اس لیے سنائی ہے کہ آج ہم بخاری شریف کے اس آخری سبق کے ساتھ اس مجلس میں موجود ہیں۔ اس مجلس میں جتنے ساتھی موجود ہیں، جتنے حضرات موجود ہیں، جو کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھے ہیں، سب پوری توجہ سے اب سنیے گا کہ یہ جو کلمات اب میں پڑھنے لگا ہوں آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے گا، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے گا، اس لیے کہ آج کی نشست میں اس جامع خالد بن ولید بہاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے تمام حضرات، آج اگر ہم اخلاص کے ساتھ یہ کلمات پڑھ لیں اور بالفرض قیامت کے دن برے اعمال کا پلڑا بھاری ہو گیا اور یہ کلمات جو آج آپ نے یہاں پڑھے اخلاص کے ساتھ یہ اللہ کے ہاں قبول ہو گئے تو آج کی نشست ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گی انشاءاللہ۔ اس لیے ساتھ ساتھ پڑھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمے رحمان کو بہت محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، لیکن ثقیلتان فی المیزان، قیامت والے دن یہ میزان عمل میں بہت بھاری ہو جائیں گے۔ اس نیت کے ساتھ پڑھیے گا کہ اللہ ہمارے تمام اعمال کو قبول فرمائے، خاص طور پر یہ والا عمل جو آج ہم تسبیح کرنے لگے ہیں، اللہ اسے قبول فرما لے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اس لیے پڑھیے گا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔